چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بھی بات کا ان ظالموں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور ان کے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ عمرو بن سعد پکار کر بولا، اے حسین، پانی کی امید نہ رکھو، تمہیں اور تمہارے بچوں کو پانی نہیں دیا جا سکتا، تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں، اگر بچے کی جان پیاری ہے تو یزید کی بیعت کر لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب دشمنوں کو تسلی بخش جواب نہ ملا تو وہ ظالم حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین، یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کو بے دردی سے شہید کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر آنا شروع ہو گئے۔ ایک بدبخت حرملہ بن طاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کے حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ لگا کہ بچے کو ایک تیر، حرملہ نے کہا، یہ کام مجھ سے دم جنگ رستمانہ ہوا، پکارے شاہ کے اس درد دل کو مجھ سے پوچھ، خبر ہے کیا تجھے کس کا جگر نشانہ ہوا؟ تیرا صغر کو لگا کر بولا شہ سے حرملہ، دور اب تو دل سے سرور داغ اکبر ہو گیا۔ شہ نے فرمایا رضائے حق پہ راضی ہے حسین، زخم کا اکبر کے مرہم داغ اصغر ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تیر کو کھینچ کر نکالا۔ حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کی گردن سے خون کے چند قطرے نکلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بچے کے خون کے قطرے گر پڑے تھے اور اس خیال سے زمین پر نہ گرنے دیا کہ مبادا قہر الہی سے زمین پھٹ نہ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون اپنے چہرے مبارک پر مل کر فرمایا، اے اللہ، یہ لوگ جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں میں تجھے اس پر گواہ بناتا ہوں، اور اے اللہ، اس وقت میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس کی دشوار منزلیں تیری رحمت سے ہی آسان ہو رہی ہیں۔ تیر لگنے سے حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے۔ شاہ لاش کو ہاتھوں میں اٹھا کر یہ پکارے، اے بار خدا، خلق سے اصغر بھی سدھارے، صدر شکر ہے کہ تو نے سب کام سوارے، کچھ اور پیے نذرانہ نہ تھا پاس ہمارے، یہ ہے پسر صاحب معراج کا ہدیہ، مقبول ہو اس بندہ محتاج کا ہدیہ۔ ناظرین، حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کی لاش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں پر اٹھا رکھی تھی اور نظریں اپنے اس ننھے بچے کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ شاید یہ خیال آ رہا تھا کہ اس ننھے شہید کو لے کر کس طرح اس کی والدہ کے پاس جاؤں، مگر جانا تو تھا۔ اگر میدان کربلا میں دفن کر کے جاتے تو پھر بھی پوچھا جاتا کہ علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے ہو۔ کربلا کی مٹی میں اپنے لال کو سپرد کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ننھے شہید کو خیمہ میں لائے۔ حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے پر جب پہلی نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ کر بچے کی بے تابی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا جسم پیاس کی شدت کے باعث بے چین دکھائی دے رہا تھا اور بچہ بہت ہی پرسکون دکھائی دے رہا تھا، تو خیال کیا کہ پانی پلا دیا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو فرمایا، یہ بھی ساقی کوثر کے جام شری سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملے ہیں۔ اس چھوٹی سی قربانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ سن کر ماں نے اپنے بچے یعنی شہید بچے کی لاش کو روتے ہوئے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اصغر، تمہیں گود میں بٹھاؤں، آؤ تمہیں جھولا جھلاؤں، دے کر تمہیں لوریاں سناؤں، اٹھو منہ سے بھی نہ تم کہنے پائے، بچپن میں یہ رنج و غم اٹھائے، ماں جان سے اپنی کیوں نہ جائے، اصغر کہہ کر کسے بلائے، خالی میری گود رہ گئی آج، خالی میری گود رہ گئی آج، فریاد سنے کوئی میری آج، غم خوار مرا نہیں کوئی آج، دل کو بے عجیب بے کلی آج، تم گھٹنوں چلتے بھی نہ پائے، دل کو کس طرح چین آئے، کیوں آنکھ نہ اشک خون بہائے، آئے لہو لہو میں تم نہائے۔ حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت تاریخ انسانیت کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس کے امتیوں نے اپنے ہی نبی کے گھرانے کے شیرخوار بچے پر بھی پانی بند کر دیا اور پھر پیاس سے تڑپتے اس بچے کو تیر مار کر شہید کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو اس قدر ستایا اور رلایا۔ وہ بلا شبہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب حالات کے باوجود صبر و رضا کا ایک ایسا عظیم پیکر تھے کہ اپنے معصوم بچے کی شہادت پر بھی صبر و استقامت سے کام لیا اور انسانیت کے لیے صبر و رضا کی ایک ایسی مثال قائم کر دی جو رہتی دنیا تک صبر و رضا کا درس دیتی رہے گی۔ واقف ہے دنیا سید علی مقام سے، روشن ہے دین مصطفیٰ بس اس کے نام سے، صبر و رضا کا درس لیا ہے بعد خلوص محبوب کبریا سے، رسول انام سے، فقر و غنا کا بادشاہ جس کو کہیں تمام، فقر و غنا کا بادشاہ جس کو کہیں تمام، عالی ہے ان کا مرتبہ ساری عوام سے، ٹپکا نہ آنسو آنکھ سے اصغر کی موت پر لاشا اٹھا کے لائے بڑے اہتمام سے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 روزہ الشہداء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349 سوانح کربلا صفحہ نمبر 116 تا 117۔ ناظرین، امید کروں گا کہ حضرت سیدنا علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا یہ دردناک واقعہ آپ لوگوں کو اندر سے
چیر رہا ہوگا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔